صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک محبت کا مضمون نازل فرمایا ہے، جس کے آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں بے شمار بتوں کو اہل مکہ، مشرکین مکہ نے جمع کیا تھا اور اس کی عبادت اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے معاشر قریش، تم لوگ اپنے ابراہیم علیہ السلام یعنی ملت ابراہیمی سے ہٹ کر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیے ہو اور ان کی عبادت کر رہے ہو۔ تو ان مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، یعنی جو بت پرستی کر رہے ہیں اور جو گناہ شرک کر رہے ہیں اور بدعات کر رہے ہیں، یہ دراصل ہم اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو، یہ تمہارا جو کہنا ہے یہ تمہاری غلط فہمی اور نادانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اطاعت، میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی پیروی کرو، تو اس سے معلوم ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو۔ اگر تم میرے لائے ہوئے طریقے اور قرآن پاک اور میرے بتائے ہوئے طریقے یعنی احادیث شریفہ پر عمل نہیں کرو گے اور اس کے خلاف عمل کریں گے تو یہ اللہ سے محبت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ گناہ اور شرک عظیم ہے۔ آج کل بھی ہمارے پاس بہت سے کام جو دین سے متعلق نہیں ہے ان کو ہم نے دین سمجھ کر اختیار کر لیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ اس سے ہم کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور ہم بڑے پہنچے ہوئے ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں غلط فہمی ہیں۔ شیطان بعض چیزوں کو انسانوں کے دل میں یہ بتا کر بٹھا دیتا ہے کہ اس سے تم کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جب یہ لوگ خوش ہوئیں گے تو تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ تو جب بندہ کسی چیز کو نیکی سمجھ کے اختیار کرتا ہے تو اس کو اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور گنہگار بندہ جب کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو ایک نہ ایک دن وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دے گا اور توبہ اختیار کر کے نیک بننے کی اس میں گنجائش ہے۔ لیکن جو لوگ دین سمجھ کے کسی غیر دین کو، بدعات کو اختیار کرتے ہیں تو وہ کبھی زندگی میں توبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ جب کوئی سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں تو وہ اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں والذی یزنی ویسرق احسن من ھذا، یعنی جو لوگ بدعات اور خرافات میں ملوث ہوتے ہیں ان سے بہتر وہ شخص ہے جو زنا اور چوری کرتا ہے، یعنی زانی اور چوری کرنے والا اس عمل کو گناہ سمجھ کر توبہ کر لے گا،
لیکن جو بدعات اور خرافات میں ملوث ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو گناہ سمجھ کر جب عبادت سمجھ رہا ہے تو اس سے توبہ نہیں کرے گا. تو ایسے ہی کفار مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ لوگ اس شرک کو، اس بدعات کو نیکی سمجھتے تھے اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے. تو اس لیے وہ اسلام کے دشمن بن گئے اور اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو آج ہم لوگ اپنے دن و رات میں غور کر لیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا حال ہے. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ جب صبح اٹھ رہے ہیں تو کیا ہم سنت کے مطابق اٹھ رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد جو مسنون عمل آپ کا تھا، کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کا کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اس کا اتباع کر رہے ہیں؟ نماز کا کیا طریقہ تھا، معاملات کا کیا طریقہ تھا، معاشرات کا کیا طریقہ تھا، عبادات کا کیا طریقہ تھا، سونے جاگنے کا کیا طریقہ تھا، صدقہ و خیرات کا کیا طریقہ تھا، اخلاص کا کیا طریقہ تھا؟ تو کیا ہم اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف جو نیٹ پر بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. حالانکہ نیٹ پر جس سے بھی ہم لوگ دین حاصل کر رہے ہیں وہ غیر معروف، غیر معلوم شخص ہے کہ اس کا کیا عمل ہے، وہ کس لیول کا دیندار ہے، اس کی تحقیق آپ کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی ایسا مشہور شخص ہے، اس کے دن و رات کے اعمال، اس کے دن و رات کے معاملات معلوم ہے، تو پھر ایک وجہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین صرف علم نہیں ہے، جیسے آپ انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ بن رہے ہیں، یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہب ہے. تو تم جس سے حاصل کر رہے ہو اس کو دیکھ لو کہ تم کیا وہ شخص صحیح آپ کو علم پہنچا رہا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے علم حاصل کرو، اس شخص سے یہ سوال کرو جو ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کا ذکر. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل الذکر سے اہل علم مراد ہے. تو ان اہل علم سے دین حاصل کرو جو ذکر اللہ بھی کرنے والے ہو، یعنی اللہ کا خوف رکھنے والے ہو، اللہ کے طرف دھیان کرنے والے ہو اور رجوع اللہ کثرت سے کرنے والے ہو. ان سے دین حاصل کرو. حضرت احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی دیندار کو جس سے تم علم حاصل کر رہے ہو اس کو میجر کرنے کا، اس کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تم اس کی مجلس میں بیٹھو تو اس مجلس میں بیٹھنے سے اپنے دین میں اور شوق و رغبت میں، دین کا عمل کرنے کا، سنتوں کا شوق بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، آپس میں بغض و عناد بڑھ رہا ہے یا دین کی طرف آپ رجوع ہو رہے ہیں اور مخلوق سے آپ کی محبت بڑھ رہی ہے یا دشمنی بڑھ رہی ہے. جب جس کی مجلس میں دین کا ذکر زیادہ ہوگا، آپ کا ایمان میں اضافہ ہوگا، تو سمجھیے کہ یہ اہل حق میں سے ہے اور اس کے ساتھ رہنے سے آپ کا دین اور مضبوط ہوگا اور آپ اللہ کے قریب ہوں گے. اور جس کی مجلس میں آپ کو یہ فائدہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے دین میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ کے شوق و رغبت میں، آپ کے تقوی میں ترقی نہیں ہو رہی، بلکہ دنیا کی لہو لعب اور لغوی باتوں پہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور اس کی دشمنی، اس کا بغض، یہ مسلک، وہ غلط، یہ صحیح، بس یہی چل رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ والوں میں سے نہیں ہے، اہل اللہ میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت سے دور ہے. تو ہم کو یہ جانچنا ہے کہ ہمارا کیا طریقہ ہے، محبت میں ہمارا کیا موازنہ ہے، ہم کس حد تک اللہ سے محبت کرتے ہیں، کس حد تک ہم جو ہے دین کو، شریعت کو اپنی زندگی میں حاصل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑی شدید ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ہر حکم پر اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسی محبت کو محبت شدید کہتے ہیں. ایک اللہ والے نے فرمایا کہ محبت کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں.
تو محبت وہ محبت ہی نہیں جو صرف نعروں تک باقی رہ جائے. جب محبت جو نعرے باز یعنی جو نعرے نہیں لگاتا، مشکاہ شریف میں جو پہلی حدیث ہے اس کی شرح میں مزار حق میں بتایا ہے کہ ایمان وہ ہے جو قلب میں اترے. یعنی جب کوئی بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو اگر وہ بیج زمین ہی میں فنا ہو گیا، اس بیج کا ظہور نہیں ہوا، تو وہ بیج ناقص ہے، اس سے کوئی فائدہ دوسروں کو نہیں ہوگا. جب بیج زمین میں بویا گیا اور وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکلا اور اس سے تنا اور شاخیں اور پھل اور پتے لگے تو وہ بیج فائدے مند ہوا، وہ درخت دوسروں کے لیے فائدے مند ہوا. جب لا الہ الا اللہ قلب میں اترے گا اور قلب میں گھسے گا، گھر میں پیوست ہوگا، تو وہ اس کا ظہور یہ ہوگا کہ اپنے اعضاء و جوارح سے دین کا یہ عمل ظاہر ہوگا کہ اس کے ہاتھ پیر شریعت کے مطابق عمل کریں گے، حلیہ چہرہ بشرا اس کا شریعت کے حساب ہوگا، اس کا معاملات شریعت کے موافق ہوگی، اس کی معاشرت، اس کی نماز سنت 100% دین پر عمل کرنے والا ہوگا. تو جب ہی اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اثر کیا ہے، ورنہ وہ لا الہ الا اللہ صرف زبان تک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اشد کا طریقہ یہ ہے، اشد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر عمل کو شریعت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جان کر عمل کریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کی نقل فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سفر کے لیے کسی درخت کی وجہ سے ایسا جھک کر سواری پہ آگے بڑھے ہیں، اپنے سر کو جھکا کر آگے سفر کیے ہیں. تو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر جب وہاں سے گزرے رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے سر کو جھکا کر آگے بڑھے، حالانکہ وہ درخت وہاں پر نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں درخت تھا اس راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹہنیوں سے بچنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا تھا. تو اس کی نقل پر وہ درخت نہ ہونے کی باوجود بھی آپ نے اپنے سر کو جھکایا. تو یہ ہے محبت. اصل میں محبت جب تک ظاہر نہیں ہوگی، جب تک اپنی مرضی کو، اپنی یعنی خواہشات کو، اپنے تقاضے کو شریعت کے تقاضے کے سامنے فنا نہیں کر دیں گے، اس وقت تک محبت کا ظہور نہیں ہوگا. تو جب تک ظہور نہیں ہوگا، یعنی جب تک آپ، حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں اشعار میں کہ نہ دل کو جلانا، نہ نظر چرانا، نہ داڑھی مڑانا، نہ ٹخنے چھپانا. تو یہ 4 عمل آپ نے بتایا کہ اس پر عمل کرنے سے بندہ ولی اللہ بن جاتا ہے. دل کو جلانا مطلب گناہ کی پلاننگ بنا کر یا گناہوں کی سوچ کر یا گناہوں کی تقاضے کی وجہ سے اپنے دل کو جو جلاتے ہیں وہ دل نہ جلائے، یعنی نہ گناہوں کا خیال پکائے، نہ ماضی کے گناہوں کو سوچ کر مزہ لے، بلکہ دل سے اپنے گناہوں کا تقاضے کو ختم کر دے، فنا کر دے. یہ ہے دل کو جلانا. نظریں چرانا یہ ہے کہ غیر محرم پر اپنی نظر نہ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سهم مسموم من نظر، یعنی نظر، یعنی جو نظر باز ہوتا ہے اس کی نظر ایسی ہوتی ہے جو زہر آلود تیر کی طرح ہوتی ہے. یعنی زہر آلود تیر جب دل میں گھس جاتا ہے تو دل کو ختم کر دیتا ہے. ایسے ہی جب غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ زہر آلود صرف تیر نہیں ہے بلکہ زہر آلود تیر ہے. وہ اگر ذرا بھی چپ جائے گا تو جسم میں زہر کو پھیلا دے گا. تو یہ بد نظری ہے. آپ نے فرمایا کہ نہ نظر چرانا، نظر کو نہ چرائے، نہ داڑھی مڑانا یعنی داڑھی کو 1 مشت کے برابر رکھے، نہ ٹخنے چھپانا یعنی ٹخنوں کو ہرگز نہ ڈھانکے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے جائے گا وہ کل جہنم میں اتنا حصہ جلے گا. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دوست بار بار ایک میسیج بھیج رہے تھے جو مفتی صاحب ٹی وی پہ بتاتے ہیں کہ ٹخنے چھپا سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹخنے چھپانا تکبر کی وجہ سے منع تھا. اب جس کے دل میں تکبر نہیں ہے اگر وہ ٹخنے چھپا رہا ہے تو یہ کر سکتا ہے، بلکہ یہ بالکل غلط اور نافہمی کی علامت ہے. اتنی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی کہ ما اسفل
من الکعبین من الازار فی الکعبین فی النار ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار، یعنی جو ازار یعنی تہبند، پہلے زمانے میں کیا تھا، ایک تہبند ہوتا تھا، ایک اوپر کی چادر ہوتی تھی، تو اس آج کے لحاظ سے جو پیجامہ، پینٹ، لنگی، دھوتی جو بھی پہن رہا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا تو وہ حرام ہے۔ تو وہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پیتابہ پہن رہے ہیں تو آپ کا ٹخنا چھپا ہوا ہے، تو کہاں آپ کا ٹخنا کھلا ہوا ہے؟ تو بیچارے کو اتنا علم نہیں ہے، حدیث میں آ رہا ہے کہ جو کپڑا اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس سے اگر ٹخنا چھپ رہا ہے تو یہ حرام ہے، جو کپڑا نیچے سے اوپر آ رہا ہے اس کے حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ ما اسفل من الازار، اسفل کے معنی جو کپڑا نیچے کی طرف آئے، یعنی ٹخنا اوپر جو باندھ رہے ہیں وہ کپڑا جب ٹخنے کو ڈھانپے گا تو یہ حرام ہے۔ تو یہ سمجھ کی بات ہے، جب ٹی وی سے علم حاصل کریں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ وہ خود دین پہ نہیں رہیں گے اور دوسروں کو دین سے دور کریں گے۔ غلو و اغلو، حدیث میں آیا کہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فانظروا عمن تأخذون دینکم، اس کو دیکھ بھی لو، اس کو جانچ بھی لو کہ کیا وہ خود شریعت پر 100% چل رہا ہے۔ اور اس کی مجلس میں، جیسے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھ لو، جب ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، تقوی میں ترقی ہو رہی ہے تو اس کی صحبت اختیار کرو، اور وہ کسی اللہ والے سے دین کو سیکھا ہوا بھی ہو، ایسا نہیں کہ کتاب کا پڑھا ہوا ہو۔ کتاب سے دین، علم دین تو حاصل ہوتا ہے لیکن تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت تمام علوم کتاب میں موجود ہے، کتاب میں پڑھ کر تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ شیخ کی، یہ بزرگوں کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ یعنی جو زندہ بزرگان دین ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں مجذوب صاحب، تلوار ہی کاٹتی ہے لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خالی تلوار کسی کو نہیں کاٹتی بلکہ جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ تلوار کاٹتی ہے۔ جو بندہ کسی مربی یعنی کسی تربیت یافتہ کے قریب میں رہ کر، اس کی صحبت میں رہ کر، اس سے پوچھ کر جب عمل کرے گا تو وہ تربیت یافتہ ہوگا، ورنہ اگر وہ کتابوں سے علم سیکھے گا تو ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے کہ جب فتویٰ دیں گے تو اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوگا، تو من چاہی زندگی، جو دل چاہے گا، جیسا وہ بول رہے ہیں کہ آفیسز میں جب آپ جائیں گے تو آفس کا تقاضا یہ ہوگا کہ پینٹ آپ کا ٹخنوں سے نیچے رہے، تو کیا کل کے دن آفس والے یہ بولیں گے کہ نماز مت پڑھو تو نماز نہیں پڑھیں گے؟ کل کے دن وہ بولیں گے کہ بھائی داڑھی نہیں رکھنا تو داڑھی نہیں رکھیں گے؟ کیا یہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال محبت یہ ہے کہ محبت میں خوف بھی غالب ہو، ایسا نہیں کہ محبت میں خوف نہیں ہے۔ جب کسی بندے، کسی بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوگی لیکن خوف نہیں ہوگا تو سر پہ بیٹھ کے کان اور بال کھینچنے لگے گا۔ جب بچے میں محبت بھی ہے اور خوف بھی ہے تو بچہ معتدل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، ایک نابینا صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو آپ کے پاس غلبہ محبت کی وجہ سے دوڑ کر آ رہا تھا، دراہا لے کے اس کے قلب میں وہ ڈر بھی رہا تھا، یعنی آپ کی محبت بھی تھی اس کے دل میں اور آپ کا خوف بھی تھا، آپ کا احترام بھی تھا۔ ایسا نہیں کہ محبت میں ہم غلو کرنے لگے ہیں، محبت اور شوق میں جو دل میں آیا شریعت کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، بدنظری میں ملوث ہے، نہ سنت کے مطابق لباس ہے، نہ سنت کے مطابق چہرہ ہے، تو ہم دعویٰ محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہشات، ہوا یعنی اس کے خواہشات میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ، جو شریعت لے کے آئے ہیں اس کے مطابق جب کسی بندے کی اپنی دلی خواہش اس کے مطابق میچ نہیں کرے گی، یعنی میری مرضی ہے، میری مرضی یہ ہے کہ میں ٹی وی دیکھوں، میری مرضی یہ ہے کہ فلم کروں، میری مرضی یہ ہے کہ داڑھی کاٹوں، تو یہ میرے اپنے تقاضے کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں فنا کر دیا، میں نے اپنے تقاضے کو ختم کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو اختیار کیا، تو جب تک یہ عمل نہیں کرے گا تو وہ کامل مومن نہیں ہوگا۔ اگر علماء اس کے ساتھ لا یؤمن احدکم کے آگے
یعنی مؤمنن کامل اگر نہیں لکھتے تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ علماء نے ہم پر یہ رحم فرمایا کہ ایمان کامل کی وہاں پر قید لگا دی، یعنی مسلمان تو کلمہ پڑھنے سے ہو جائے گا، لیکن مومن تبھی ہوگا جب اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر فنا نہ کر دے، جب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی اچھے عالم دین کو جو کسی سے تربیت یافتہ ہے اس کی صحبت اختیار کیجئے، اس سے پوچھ کر عمل کیجئے، ورنہ کتابوں میں تو لکھا ہوا رہے گا لیکن وہ موقع محل کے حساب سے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک نظرا، آپ کے لیے پہلی نظر ہے، یعنی بد نظری پہلی اجازت ہے، دوسری ولیس لک الثانی، یعنی دوسری جب بد نظری کسی عورت پر پڑ جاتی ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں پہلے ہی نظر میں پورا دیکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ دوسری نظر دیکھے، دوسری نظر میں گناہ ہے۔ تو علماء اور صوفیہ حضرات نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زمانے میں یہ بتایا اور کس سے بتایا؟ وہ صحابی رسول جو عشر مبشرہ میں سے ہے، خلیفہ رابع ہے، ایسے ایمان و تقوی والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جنت کو دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا، یعنی ان کا ایمان و یقین اتنا پختہ تھا۔ ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی پہلی نظر تو ٹھیک ہے لیکن دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ کون سا زمانہ تھا؟ اس زمانے میں جبکہ 100% باپردہ خواتین تھی، کوئی خاتون پردے کے بغیر نکل ہی نہیں سکتی تھی، تو اس زمانے میں بد نظری ہو سکتی ہے کیا؟ تو یہ سوچئے کہ کس زمانے میں آپ نے کہا، کس سے آپ نے کہا۔ تو آج جو لوگ جو صرف اہل علم ہیں، علم جانتے ہیں لیکن اس کا موقع محل نہیں جانتے، تقوی نہیں جانتے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کسی نے مجھ سے خود کہا کہ میں پہلے ہی نظر میں پورا اسکیننگ کر لیتا ہوں، دوسری نظر میں نہیں ڈالتا، اس لیے کہ دوسری نظر میں گناہ ہو جاتا۔ تو یہی وہ جو نظر ہے، پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر اچانک اچکتے ہوئے پڑتی ہے، اچانک اور فوراً جو زری پڑھ کے فوراً اوپر سے ہٹ جاتی ہے، وہ نظر جائز نہیں ہے، وہ نظر کی اجازت ہے، اور جو مکمل دیکھ لے وہ تو حرام ہے۔ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ بد نظری۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا۔